الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ماہ رجب کی بدعات۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، وہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ تو رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت صحیح حدیث سے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، اور وہ یہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رجب کی نسبت مضر قبیلے کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ اس قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلوں کی بنسبت رجب کی تعظیم میں نہایت مبالغہ کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت میں جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے، حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان میں خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں بھی ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے انسان کو منع فرمایا ہے۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ عربی زبان میں لفظ رجب ترجیب سے ہے اور اس کا معنی بھی تعظیم ہے، اور اس مہینے کو اسی لیے رجب کہا گیا ہے کہ عرب لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے اور اس رسم کو عتیرہ کا نام دیتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اس نے بھی ان
حرمت والے مہینوں کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا، تاہم رجب کے مہینے میں ادا کی جانے والی رسم عطیرہ کو حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرع سے مراد اونٹ، گائے اور بکریوں کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔ یعنی فرمایا اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ تو فرع کے معنی تو ہم کو معلوم ہوئے، اور عتیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس رسم کو رجیبہ کہا جاتا تھا۔ معزز سامعین، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، اور یہ شرک اکبر ہے جو انسان کو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں یوں ارشاد فرمایا، تم پر مردار جانور، بہتا ہوا لہو، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھونٹ کر مر جائیں، اور جو چوٹ لگ کر مر جائیں، اور جو گر کر مر جائیں، اور جو سینگ لگ کر مر جائیں، یہ سب حرام ہے۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جسے آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 500 سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں اہل لغیر اللہ فرما کر ہر اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ وما ذبح علی النصب فرما کر ہر اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس کو آستانوں یا ان درباروں اور مزاروں پر ذبح کیا جائے جن میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہو۔ بلکہ اسلام میں تو وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کیا جاتا ہے، اور اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ پکارا گیا ہو۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور پوچھا، کیا میں اپنی نظر پوری کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہل کان فیہا وزن من اوثانی، کیا وہاں جاہلیت میں بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہل کان فیہا اندی من عبادہم، کیا وہ لوگ وہاں کوئی جشن یا عرس منایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کرنا بھی شامل ہے، اور نہ ہی ایسی نظر جس کو پورا کرنے کا انسان اختیار نہ رکھتا ہو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہاں کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا ہو یا غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو، وہاں اللہ کے نام پر بھی کوئی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی وہاں جا کر کوئی نظر پوری کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ بوانہ مقام پر جا کر اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اونٹ ذبح کر سکتا ہے یا نہیں۔
یقیناً وہ اللہ کے نام ہی پر اسے ذبح کرنے والا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اسے یہ نہیں پوچھ لیا کہ وہاں کس بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی اور وہاں کوئی عرس میلہ تو نہیں لگتا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں جا کر نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی اگر وہاں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہوتی یا وہاں کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا ہوتا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت نہ دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کے نام سے بھی کوئی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، لہذا مسلمانوں کو اس سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، میں ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا، پوری سرزمین میں سے مساجد کو چن لیا، اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا گیا اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے عظمت دے دے، لہذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ تعالی عظیم قرار دے۔ اس مختصر سی تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہذا اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاص طور پر اس میں گناہوں سے بچنا چاہیے، جبکہ اس دور میں بعض مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں کئی بدعات ایجاد کر لی ہیں جنہیں وہ کار خیر اور دین کا حصہ سمجھ کر سر انجام دیتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت میں ارشاد فرماتے تھے کہ حمد و ثنا کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے امور وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اسے نہیں تھا وہ مردود ہے۔ مسلمانوں کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں وہ مردود ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت اور ہر نیا طریقہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اب ہم رجب میں ایجاد کی گئی بعض بدعات کا تذکرہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، صلاۃ الرغائب۔ رجب کے مہینے میں ایک بدعت صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی کیفیت جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، ہم اسے ذکر
کرتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں محدثین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جو حدیث صلاۃ الرغائب کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، اس کے شروع میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد حدیث میں رجب کے کچھ جھوٹے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا یہ ارشاد منسوب کیا گیا ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعے کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعت دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ لیلۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں چلا جائے اور یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکہ والروح۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، رب اغفر لی وارحم، یعنی یہ دعا پڑھے اور دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری کر دی جائے گی۔ اس جھوٹی حدیث کے بارے میں محدثین کے اقوال کچھ یوں ہیں۔ ابن الجوزی اس حدیث کو الموضوعات میں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے اور محدثین نے اس کا الزام ابن جازم پر لگایا ہے جو ان کے نزدیک جھوٹ بولتا تھا، اور میں نے اپنے شیخ عبد الوہاب الحافظ سے سنا ہے کہ اس کی رجال مجہول ہے، اور خود میں نے بھی تمام کتب میں تفتیش کی تو مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ ملا۔ اور زیبی المجوزی کے مذکورہ قول پر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بل لعنہم اللہ، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے رجال شاید پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ موضوع حدیث ذکر کرنے کے بعد کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی زیادہ تر راوی مجہول ہے، بلکہ ان میں سے بعض تو بالکل ضعیف ہے۔ اور اسی طرح کی حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونا ناممکن ہے، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ نماز پڑھتے ہیں، جب چھوٹی راتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے بعد سو جاتے ہیں اور ان کے فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتی ہے، جبکہ جاہل مساجد کے اس نماز کو اسی طرح صلاۃ الرغائب کو جمع کر کے مساجد میں پڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام نووی کہتے ہیں، وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی 12 رکعات رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہیں، وہ اور اسی طرح کی شعبان کی 15ویں رات کی 100 رکعت نماز، یہ دونوں نمازیں بہت بری بدعات ہیں۔ لہذا قوت القلوب اور احیاء العلوم الدین میں ان کے تذکرے سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی ان کے بارے میں روایت کی گئی حدیث سے دھوکہ کھانا چاہیے، کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہے۔ یعنی تمام حفاظ حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نماز من گھڑت ہے، اور اس کے من گھڑت ہونے میں فن حدیث میں ادنا سا علم رکھنے والے شخص کو بھی شک و شبہ نہیں۔ فیروز آبادی اور اسی طرح مقددی نے بھی صراحتاً کہا ہے کہ حدیث با اتفاق محدثین موضوع ہے۔ یعنی ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی، صلاۃ الرغائب والی حدیث من گھڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، ہم اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رجاب کی بدعات میں سے ایک بدعت سامنے رکھی کہ وہ صلاۃ الرغائب ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوسری قسم میں
رجب کی دوسری چیز یعنی دوسری بدعت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اور وہ ہے رجب کے مخصوص روزے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو بدعات سے بچائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔